مرنے کے بعد ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، غیر مسلم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس کو نصیحت کرے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف بندہ رب کو راضی کر لے۔ اور ایک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت اس طرح سے کرے، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کی چغلی غیبت نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ۔ اپنا انسان اپنی اولادوں کو نصیحت کرتا ہے اچھے کاموں کی، شوہر اپنی بیوی کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتا ہے، اور والدین اپنی اولادوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین دنیا میں ہماری مسلمانوں کی، ہمارے لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو اللہ نے بھیجے، وہ انبیاء و مرسلین اپنی اپنی قوموں کو، اپنے اپنے لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں فرماتے رہے۔ ہمارے محبوب نے ہمیں نصیحتیں فرمائی۔ ہمارے لیے اتنا پیارا دین، دین اسلام، جو اللہ کو بھی مقبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ تو یہ نصیحت کرنا یہ فائدہ بڑا دیتی ہے اگر اس میں ہم اچھا ارادہ رکھتے ہوں۔ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور نہ تعاون کرو گناہوں کے کاموں میں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں، خیر خواہی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمیں نصیحت کرنی چاہیے۔ برے کاموں میں، بری باتوں میں، لوگوں کا دل دکھلانے والے ہوں، لوگوں کو نقصان دینے والے کاموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم نصیحتیں ایسی نہ کریں جس میں لوگوں کا نقصان ہو۔ نصیحت کا اثر جو ہے نا یقیناً یہ ہوتا ہے جب بندہ اچھے ارادے کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ ایک چیونٹی اگر اپنی چیونٹی کو نصیحت کرتی ہے اچھے ارادے کے ساتھ، قرآن ہمیں بتاتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی کہتی ہے کہ اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری کے عالم میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اب ایک چیونٹی اپنی دوسری چیونٹی کو نصیحت کرے اور رب کو اتنی پسند آ جائے کہ ایک نصیحت کرنا اپنے ہم منصب کے لیے، ہم نسل کے لیے، وہ اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ اسے قرآن میں رکھ دیتا ہے۔ جب ہم انسان ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی نصیحت کریں گے تو اللہ کو کتنا پسند ہوگا، اللہ کو وہ بات کتنی پسند ہوگی۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں، وہ گھر ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، وہ بازار ہو، ہر لمحہ ہر چیز کے لیے ہمیں ہمارا دین نصیحت کرتا ہے کہ مسجد میں جانا ہے تو کون سا انداز ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو کون سا انداز ہونا چاہیے، اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو پھر کون سا انداز ہونا چاہیے، اگر ہم بازار میں جائیں تو پھر ہمارا انداز کون سا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر طرح سے ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پہلے زمانوں میں لوگ، مرد حضرات، والدین اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے۔ آج کا دور کیسا دور ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں۔ اولاد کہتی ہے ابا تین تو گل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج کل کی اولادیں کہتی ہیں، کیونکہ ہم خود جب ان نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے تو ہماری نصیحت کرنے کا کسی کو فائدہ کیا ہوگا۔ پہلے لوگ اپنی اولادوں کو نصیحتیں کرتی ہیں۔ ہم نے پڑھا نہیں چھوٹی کلاسوں میں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ ہے نہیں بولنا۔ اب بیٹے نے اس بات کو پکڑا اور جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو نے پوچھا، کہا میرے پاس مال موجود ہے۔ اب جھوٹا یہ نہیں بولنے کی نصیحت جو والدہ نے کی تھی، بچے نے جھوٹ نہیں بولا، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نہیں بولا، تو اب اس کا فائدہ کتنا ہوا کہ
کہ وہ ڈاکو جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی اس گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً سچ ہی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دیر تک رہتا ہے، جھوٹ کا فائدہ یقیناً انسان کو شاید تھوڑی دیر کے لیے رہے سو رہے، لیکن اصل جیت سچ کی ہی ہوتی ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم امام باقر رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے نصیحت کی اپنی بیٹے کو، امام زین العابدین کو کہا بیٹا یہ چند باتوں کا خیال رکھنا، کیا کہ کبھی کسی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ